بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام کشمیر میگزین کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں یاسر رحمان. ناظرین, کووڈ-19 نے پوری دنیا کو بہت متاثر کیا ہے. پوری دنیا میں جہاں ہلاکتیں ہوئی ہیں, جہاں لوگ اس سے ملینز کی تعداد میں متاثر ہیں, اور جہاں پہ معیشت بہت زیادہ دنیا کی اگر ایز اے ہول دیکھا جائے اور ممالک کے حوالے سے بھی دیکھا جائے تو بڑی بڑی جو معیشتیں ہیں ان کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. لیکن ایک ایسا ملک ہے جس نے کووڈ کو بھی دوسرے انسانوں کو دبانے کے لیے ایک انسٹرومنٹ کے طور پہ یوز کیا ہے. میں انڈیا کی بات کر رہا ہوں, بھارت کی بات کر رہا ہوں, جس نے انلیگلی انڈین آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر میں جو ظلم و بربریت کووڈ-19 کے دور میں بھی ڈھائی ہے. ایون یہاں تک ہوا ہے کہ کووڈ-19 سے ہلاکتوں کی تعداد آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر کے اندر کم تھی, جبکہ جو ماورائے قانون یا ماورائے عدالت قتل کیے گئے ان کی تعداد کہیں زیادہ تھی. اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کر لیں تو نریندر مودی جو ہے, جسے عموماً پاکستان میں بھی اور کشمیری جو ہماری ڈائسپورا کہہ سکتے ہیں, جو انلیگلی آکوپائڈ ٹیریٹری کے اندر جو ہے وہ لوگ موجود ہیں, مودی سے زیادہ موزی کے طور پہ جانتے ہیں, اس لیے کہ اس شخص سے یہ ایک وزیر اعظم کا آفس استعمال کرتے ہوئے جو کچھ یہ کر رہا ہے اس کا جو اثر ہے وہ کشمیریوں کے اوپر پڑ رہا ہے, اور وہ کشمیریوں کو دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کر رہا ہے. چاہے وہ آبادی میں تناسب کا معاملہ ہو, چاہے وہ کشمیریوں کی اوورآل ہیلتھ کا معاملہ ہو, یعنی کووڈ کے حوالے سے انہیں پرووائڈ کی جانے والی ہیلتھ کا, یہاں تک ہوا کہ جو ہے کشمیری لیڈر, جو شہید کشمیری لیڈر مقبول بٹ شہید کے جو بھائی ہیں, وہ کووڈ کے اندر انہیں ہسپتال سے اٹھا کے اور جیل میں ٹرانسفر کر دیا گیا. اسی طریقے سے اگر ہم معیشت کی بات کریں تو بلینز آف ڈالرز کا کشمیر کی معیشت کو نقصان ہو چکا ہے, جس کی 30 سے 40 بلین ڈالرز کی ٹوٹل معیشت ہے. اس کے علاوہ اگر ہم بات کر لیں کنیکٹیوٹی کے حوالے سے, فریڈم آف سپیچ کے حوالے سے, میڈیا کی حوالے سے, تو ٹوٹل بلیک آؤٹ کا ماحول ابھی بھی. انٹرنیٹ کی جو ایکسس ہے وہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. اگر ایکسس کسی کو دی بھی جاتی ہے تو اس کی شرائط اتنی کڑی ہیں کہ جو استعمال کرنے والا ہے وہ صرف انہی کے مقاصد کے لیے استعمال کر سکتا ہے اور اپنے مقصد کے لیے استعمال نہیں کر سکتا. آج کے اس پروگرام میں ہم یہ ثابت کریں گے کہ مودی نے کووڈ-19 کا جتنا غلط اور بے دریغ استعمال کیا ہے کشمیریوں کو کرب کرنے کے لیے, کشمیریوں کو دیوار کے ساتھ لگانے کے لیے, ڈیموگرافک چینجز کے لیے, اتنا کوئی بھی ریاست استعمال نہیں کر سکتی جو کہ غاصب ریاست کے طور پہ جانی جاتی ہے. مودی یا موزی وائرس زیادہ نقصان دہ ہے یا کرونا وائرس زیادہ نقصان دہ ہے؟ آج اس پروگرام میں ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے. آج ہمیں بڑے ایمیننٹ پینل نے جوائن کیا ہے. آج ہمیں جوائن کر رہے ہیں سیکرٹری جنرل اے پی ایچ سی ایڈوکیٹ پرویز احمد صاحب. پرویز صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. اور ہمیں اسکائپ پہ جوائن کیا ہے جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب نے, سینئر دفاعی تجزیہ کار ہیں. جنرل صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں پروگرام میں وقت دیا. ٹو اسٹارٹ ود ایڈوکیٹ پرویز احمد صاحب, سب سے پہلے تو آپ کو اس نئی اپوائنٹمنٹ میں مبارکباد سیکرٹری جنرل کے حوالے سے. آئی ہوپ کہ آپ اس معاملے کو آگے لے کے چلیں گے انشاءاللہ. موزی وائرس کووڈ-19 زیادہ نقصان کشمیریوں کو کس سے ہوا؟ دیکھیں سر, یہ جو ہندوستان کا جو اپروچ ہے ٹورڈس, یہ ملٹی پرونگ اپروچ ہے کشمیریوں کو مارنے کا, کشمیر کی تحریک آزادی کو ختم کرنے کا. میرے نزدیک تو یہ دونوں وائرسز جو ہیں انہوں نے اپنے اپنے طریقے سے کام کیا. جب ہم بات کرتے ہیں کووڈ-19 کی تو ہم سب سے پہلے میں ریفر کروں گا آپ سیکرٹری جنرل جو یونائٹڈ نیشنز ہے, ان کا جو بیان آیا, انہوں نے کہا دنیا میں جتنے بھی کانفلکٹس ہیں وہاں پہ سیز فائر ہونا چاہیے, کیونکہ ہم ایک بڑی بیماری کو اس وقت ڈیل کر رہے ہیں. پینڈیمک جو ہے اس کو مل کے ہم نے اس کو یہاں سے رسپونڈ کرنا ہے اور اس کو ختم کرنا ہے. لیکن مودی جی نے اس کے برعکس مقبوضہ کشمیر میں کیا کہ ہیلتھ کیئر کا جو نظام ہے اس کو 100% نیگلیکٹ کیا گیا. یعنی کہ نہ کوئی آپ کو نئے ہاسپٹلز ملے, نہ کوئی نئی ایمبولینسز آئی, نہ ویکسینیشن کا کوئی سلسلہ چلا,
اور نہ ہی لوگوں کو یہ بتایا گیا کہ اس وقت پینڈیمک کی کیا سچویشن ہے, یہ کیسے رکے گا, اس کو کیسے آپ کو روکنا ہے, احتیاطی تدابیر. کمیونیکیشن آپ نے بلیک کیا, پوری دنیا سے ہمارا رابطہ منقطع کر دیا. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ دنیا میں پینڈیمک کو کیسے ڈیل کرنا ہے, کیا کرنا ہے. اس حوالے سے اس کا مطلب ہے یہ آپ کا ایک ویپن تھا جس کو آپ نے استعمال کیا. اب جب ہم اس کی بات کرتے ہیں کہ اس پینڈیمک کی آڑ میں اس نے کیا کیا, آپ دیکھیں 3-4 چیزیں انہوں نے کی ہے. کہ ایک تو انہوں نے وہاں کی ڈیموگرافی کو چینج کرنے کے لیے ڈومیسائل کا قانون لایا, اور یہ ایکسپیکٹڈ ہے جب بھی ہندوستان کوئی بھی ایسی چیز لائے گا جو کشمیر کی تحریک آزادی کو متاثر کرے گا تو کشمیری تو ریئیکٹ کرنا ہے. اس نے کیا کیا کہ ہم پہلے ہی لاک ڈاؤن میں تھے, اور دنیا یہ بات اب سمجھ نہیں رہی تھی کہ یار یہ کنٹینیوس لاک ڈاؤن ہے لوگوں کا, جب 370-35 ایک ختم کیا تو اس کو ختم کرنا چاہیے. اس نے جسٹیفائی اس کو اس طرح کیا کہ جی پینڈیمک آیا ہے, لوگوں کو گھروں میں بیٹھنا ہے, ان کو باہر نہیں نکلنی کیونکہ یہ متاثر ہوں گے. پہلے تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا نا کہ بھئی کتنے ہمارے متاثرین ہیں. آپ نے کیا, جب بھی ہمارے لوگ اس کے کسی بھی قانون سازی جو انہوں نے کی اس کے خلاف باہر نکلتے تھے, آپ ان کو دفعہ 144 کی وائلیشن کے تحت ڈیٹینشن سینٹر میں ڈال دیتے تھے, اور دنیا کو آپ ایک دھوکہ دے رہے تھے بھائی جی ہم پینڈیمک کو روکنے کے لیے. یہ تو اس کا دوسرا ہے. تیسری بات جب ہم دیکھیں گے, دیکھیں ہندوستان نے کشمیری نوجوانوں کو مارنے کے لیے کشمیری نوجوانوں کی پروفائلنگ کی ہے. اس میں 5 کیٹیگریز انہوں نے بنائی ہے. A++ کیٹیگری ہے, A+ ہے, A ہے, B ہے اور C ہے. ان تینوں کیٹیگریوں میں آپ نے ہندوستان کی جو آرمی ہے اس کا تو کوئی کوڈ آف کنڈکٹ تو ہونا چاہیے نا, کوئی قانون تو ان کو ڈیل کرتا ہے نا. یہ کوئی آپ نے ان کو امپاور کر دیا ہے کہ آپ ان 5 کیٹیگریوں میں لوگوں کو مار سکتے ہیں. اگر آپ A++ کیٹیگری کے لوگوں کو ماریں گے تو آپ کو 15 سے 20 لاکھ روپے کا آپ کو ریوارڈ ملے گا, آپ کو پروموشن ملے گی. اگر آپ A+ کو مارتے ہیں تو اتنی ملے گی. آپ نے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے عدالتوں سے وہ اختیار ہی لیا ہے کہ لوگوں کو فیئر ٹرائل ہم دے دیں, یعنی کہ ایک ڈیزائن کے تحت آپ لوگوں کو مارنے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں. دیکھیں میں آپ کو کہوں گا کہ دنیا میں کہیں بھی کوئی اتنا اچھا صحت کا نظام نہیں ہے جب ہم ایشیا کی یہاں کی بات کرتے ہیں, لیکن جب مقبوضہ کشمیر کی ہم بات کرتے ہیں تو یہاں آپ کو سچویشن ہی ڈفرنٹ لگتی ہے. آپ نے 69,000 لوگوں کو ایک ڈاکٹر دیا ہے, چلے جی ایکسیپٹیبل ہے. آپ نے 7 کشمیریوں کو ایک فوجی دیا, نہیں 9 کشمیریوں کو آپ نے ایک وینٹیلیٹر دیا ہے 80,000 لوگوں کو, چلے اس پہ. لیکن جب آپ فوج کی طرف جاتے ہیں آپ نے 9 کشمیریوں کو ایک فوجی بٹھایا ہے. یہاں تو آپ کے پاس فنڈز بھی ہیں, یہاں پہ آپ کے پاس وسائل بھی ہے. جب کشمیریوں کے صحت کا معاملہ آتا ہے, ان کی اکانومی کی, نہ آپ نے کوئی اکنامک پیکیج دیا بلکہ ان کو ختم ہی کر دیا. اگر آپ دیکھیں بینگ اے آکیپائر, اگر آپ آکوپیشن میں بھی ہے تو اس کے باوجود بھی آپ کی کوئی ذمہ داریاں ہیں ان لوگوں کی طرف جن کو آپ نے آکیپائی کیا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آکیپائی آپ نے کیا تو آپ ان کو مار دیں, ان کو جناب پھکا کشی پہ مجبور کر دیں, ان کی عدالتی نظام آپ ختم کر دیں. آپ نے تو ہر حال میں ان کو محکوم بنانے کا. میں آتا ہوں واپس, میں جن صاحب کو یہاں پہ انوالو کروں گا. اب جو شعیب صاحب کووڈ-19 کو مودی نے جس طریقے سے استعمال کیا کشمیریوں کو کرب کرنے کے حوالے سے, کشمیریوں کی حالت پہلے سے زیادہ خراب ہو گئی اور انہیں دیوار سے مزید لگایا گیا. ڈو یو ایگری ود دس سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پردیش تو آپ نے بڑی اچھی طرح وضاحت کے ساتھ یہ بات بتائی. دیکھیے لاک ڈاؤن تو انہوں نے پہلے سے کیا ہوا تھا, لیکن جب کووڈ آیا تو ان کو نہ صرف بہانہ مل گیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ایک ٹیکنالوجی ٹریٹمنٹ تھا ریاست کے ساتھ وہ پہلے سے زیادہ بڑھ گیا. ایکچولی اس کی وجہ سے لوگوں میں بہت لوگوں کو بڑی تکلیف ہوئی. آپ جب ان کو پریونٹیو میجرز وغیرہ وہ نہیں بتا سکتے, آپ کا جو انٹرنیٹ وغیرہ سسٹم ہے یا جو بھی میڈیا سسٹم وہ آپ کو ایکسیسیبل نہیں رہا. نتیجہ یہ کہ آپ کیسے کمیونیکیٹ کریں, نہ ڈاکٹرز تک ایکسیس رہی. تو یہ تو بالکل میں سمجھتا ہوں کہ ایک ظلم اور بدریت تھی کہ لوگوں کو بالکل ایک وبا کی حالت میں ان کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا کہ آپ جانے اور آپ کا کام. تو یہ تو ہم خود پڑھتے رہے ہیں, دیکھتے رہے ہیں کہ کشمیر میں وینٹیلیٹرز نہیں پہنچائے گئے, بلکہ ایک وقت پہ وہاں پہ جب وینٹیلیٹرز بھیجے جا رہے تھے تو رستے میں کہیں اور ڈائیورٹ کر دیے گئے جموں سے. وہ نتیجہ یہ کہ جہاں کہیں اور انہوں نے مناسب سمجھا اپنی پاپولیشن کو ایک ریلیف دینے کے لیے وہاں بھیج دیے. کشمیری جو ہے ان کے ساتھ وہی اسٹیپ مدرلی ٹریٹمنٹ ہے. اب بات یہ ہے
کہ ہمیں ابھی ڈاکٹر ابھی جیسے پروفیسر صاحب بھی بات کر رہے تھے، یہ ایک بڑا فینومینا ہے، اگر انڈیا نہ سمجھے تو علیحدہ ہے، کہ جب آپ پہلے ہی ایک پاپولیشن آپ سے نفرت رکھتی ہے، آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے اور وہ آزادی کی تحریک چلا رہے ہیں، تو کیا آپ ان کے ساتھ جب اس طرح کا سلوک کریں گے، جب ہیومن رائٹ وائلیشنز ہوں گی، جب پینڈیمک ہے تو اس میں آپ ان کو بالکل حالات کے حوالے کر دیں گے، تو ان میں کیا آپ کے لیے محبت بڑھے گی؟ وہ نفرتیں پہلے سے کہیں زیادہ ہوں گی. تو وہ چیز وہ ایک پروسیس ہے، ایک ایسا عمل ہے جو کہ جاری ہے، وہاں پہ لوگوں میں اب نفرت پہلے سے کہیں زیادہ ہے اور یہ بڑھے گی. اب ان حالات میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اور ہماری لیڈرشپ اور باہر بھی لیڈرشپ ان کو سوائے کشمیر کے اندر یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں کے مطابق حل مانگنے کے لیے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں مانگنا چاہیے. ٹھیک ہے. وہ لوگ جو کہ آج کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں وہ آرٹیکل 370 والا کتاب وہ واپس لے لیں اور پھر دوبارہ وہی آرٹیکل 35 370 یہ واپس آ جائیں، نہ وہ تو حل نہیں ہے. اگر وہ اسٹیٹس کو پھر دوبارہ وہی پرانا اسٹیٹس کو لا کے آپ ریپلیس کر کے سمجھیں کہ آپ نے بڑی اچیومنٹ کر لی اور لوگ اسی کے اوپر شادیانے بجانے شروع کر دیں، تو میرا خیال ہے یہ بہت بڑا المیہ ہوگا. ہمیں لوگوں کو یہ رہنمائی دینی ہے کہ یہ وقت ہے جب مودی نے اپنی اصلیت دکھا دی. ٹھیک ہے. اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو دیکھنے کی، دنیا میں ظلم ہوتا ہے بہت ساری جگہوں پہ آپ نے دیکھا، لیکن ایک عدالتی نظام ہوتا ہے جس کے ذریعے مظلوم کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ جب بھی انصاف کا دروازہ کھٹکھٹائے گا تو اس کو انصاف مل جائے گا. لیکن یہاں بڑی عجیب بات ہوئی ہے اس ملک میں کہ مودی نے اقلیتوں کے ووٹ یا اقلیتوں کے ساتھ پولیٹیکل ریلیشن شپ کو تو بالکل نگیٹ کر دیا اور میجورٹیرینزم کی طرف چلے گئے اور ہندو پاپولیشن کے اوپر وہ پوری طرح تکیہ کر کے بیٹھے ہیں، جس کی وجہ سے عدالتیں بھی آج ہندو پاپولیشن کے ساتھ ہیں. ان کی ایڈمنسٹریشن، پولیس، آرمی، آپ دیکھ لیجئے کہ ان کے چیف آف آرمی اسٹاف وہ کس طرح سپورٹ کر رہے ہیں مودی کو، اس کی غلطیوں پہ، اس کے جھوٹ پہ. اسی طرح ان کے چیف آف ڈیفینس اسٹاف، اس طرح ان کے چیف آف ایئر اسٹاف، یہ سب اس جھوٹ کا ابھی کہنا چاہ رہے کہ ریاست پوری فیشزم کا شکار ہو گئی ہے. جو ان کی پوری جتنی بھی ریاست کی انسٹرومنٹ ہیں، چاہے وہ گوئی کی بات کر لیں، جب وہ اب آپ کو اگر عدالتوں سے انصاف نہیں مل سکتا، بابری مسجد کا فیصلہ دیکھ لیجیے، افضل گرو کے معاملے میں فیصلہ دیکھ لیجیے، جہاں کہیں کشمیری یا مسلمان کے مقابلے میں ہندو پاپولیشن کا یا ہندو گورنمنٹ کا کوئی قصہ آیا ہے، عدالتوں نے انصاف نہیں دیا. ٹھیک، تو پھر ان حالات میں آپ کیا مانگ رہے ہیں؟ آپ کو 370 بحال بھی ہو جائے تو اس ماحول میں کیا اقلیت زندہ رہ سکے گی؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ کشمیری تو بیچارے بہت ہی ظلم سہ چکے، بہت مظلوم ہیں. جو بھارت کے مسلمان جن کو وہ کہتے تھے کہ برابر کے شہری ہیں، آج وہ بیدار ہیں. آج ان کے جو حالات ہیں وہ بھی آپ دیکھ لیجیے، اور عدالتوں کی وجہ سے. ٹھیک، سمجھوتا ایکسپریس کا قصہ ہوا، جتنے قتل ہوئے، جتنے لوگ مارے گئے دھماکوں میں، انہوں نے سارے قاتل چھوڑ دیے. یہ گجرات کا قصہ ہوا، 2-2.5 مسلمان مار دیے، اس کے جتنے پکڑے ہوئے لوگ تھے سب کو فائر کر دیا، سب چھوڑ دیے. ایک بھی آدمی کو کہیں سزا نہیں ہوئی جہاں مسلمانوں کے خلاف جرم ہوا. جنرل صاحب ایون یہاں تک ہوا ہے کہ پہلو خان کو قتل کیا گیا، پہلو خان کو قتل کیا گیا ایک ان کی ریاست کے اندر راجستھان میں غالباً، اور اس کی ویڈیو بھی موجود تھی اور اس کے باوجود لوگوں کو چھوڑ دیا گیا. میں آپ کو دوبارہ انوالو کرتا ہوں. میں پرویز صاحب کے پاس. پرویز صاحب، ابھی امرناتھ یاترا کی بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی یہ تو ٹھیک ہے، چلے گا کام، لیکن مسلمانوں کو وہاں پہ نماز جمعہ، نماز عیدین کی نمازوں کی اجازت نہیں ہے، کسی قسم کی ریلیجیس پریکٹس کرنے کی اجازت نہیں ہے. اب عاشورہ کا وقت آ گیا ہے، اس کے اندر بھی ماضی میں ہم نے دیکھا بڑی ظلم و بربریت ہوتی رہی ہے. تو یہ ابھی جو مودی ان ڈسگائز آف کووڈ-19 کی پریکاشنری میجرز لے رہے ہیں، آپ نے گھروں سے باہر نہیں نکلنا، جو ریلیجیس آپ کی فریڈم ہے جو پہلے نہیں تھی، لیکن تھوڑی بہت جو ایکسرسائز مسلمان کر سکتے تھے مسجدوں تک ایکسس کر کے، باقی اپنے جو دن ہیں ان کو آبزرو کر کے، اب تو وہ بھی ختم کر دیا انہوں نے. دیکھیں سر، یہ تو دیکھیں بدنیتی تو اس میں کلیئرلی ہے نا. بدنیتی تو یہ ہے کہ کشمیری کسی جگہ اسمبل نہ ہو کسی بھی شکل میں. دیکھیں جب ہمارے نوجوان شہید ہوتے ہیں، جب آپ ان کی ڈیڈ باڈیز ان کے ورثاء کو نہیں دیتے ہیں، ان کو اب تو آپ نے ڈیڈ باڈیز کو چھیننے کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے. آپ ان کو لے جاتے ہیں اور کئی آئسولیشن میں ان کو دفن کرتے ہیں. خوف کیا ہے؟ خوف یہی ہے کہ جب جنازے نکلتے ہیں تو اس میں ہزاروں کی لوگوں کی تعداد آتی ہے، وہاں آزادی کے حق میں نعرے لگتے ہیں. خوف تو اسی بات کا ہے نا جس کو آپ نے کور دیا ہے کووڈ کا.
میں اصل میں بات جو کرنا چاہتا ہوں، جیسے امجد صاحب نے یہ بھی بات کی ہے، یہ آرٹیکل 370-35A کی، جب ہم دیکھتے ہیں یہ آرٹیکل 370 جو ہے کوئی فیور نہیں کشمیریوں کو دیا گیا تھا، یہ جب انکارپوریٹ کیا گیا تھا انڈین کانسٹیٹیوشن میں، یہ ہندوستان کی اپنی مجبوری تھی، کیونکہ جب ہم بات کریں گے انسٹرومنٹ آف ایکسیشن کی، وہاں پہ اگر ہم سو کالڈ انسٹرومنٹ آف ایکسیشن کی بات موجود نہیں ہے، نہیں فرض کریں مان بھی لیتے ہیں، اس میں آپ کو ڈیفینس کمیونیکیشن اور فارن افیئرز دیا گیا تھا، آپ کا کانسٹیٹیوشن امپلیمنٹ ہی نہیں ہوتا تھا مقبوضہ کشمیر میں، پھر آپ نے پریزیڈنشل آرڈر کے ذریعے 370 کو جب اس میں انکارپوریٹ کیا تو اس نے آپ کے لیے یہ اسپیس کریٹ کر دی کہ یو کین اپلائی انڈین کانسٹیٹیوشن ٹو انڈین آکوپائڈ جموں کشمیر ود ماڈیفیکیشن، اور جب 335A کو جب آپ نے لایا تو یہ تو ہم نے انسٹرومنٹ آف ایکسیشن میں سرنڈر ہی کسی جگہ نہیں کیا تھا، تو آپ نے اس کو جو گارنٹی دی ہے تو کوئی احسان مجھ پہ نہیں کیا ہے، یہ تو پہلے سے ہی آپ کی مجبوری تھی۔ فرض کریں یہ آرٹیکل 370 اور 35A یہ تو 1988-90 سے پہلے بھی وہاں پہ تھا، یہ اگست تک تھا، تو کشمیری تو اس کے لیے تو جنگ نہیں کر رہے تھے، انہوں نے کہا آپ ہمیں حق خود ارادیت دے دیں، فرض کریں یہ آپ ساری ریسٹور بھی کر لیتے ہیں، ڈز اٹ مین کہ اس سے آپ لیجیٹیمیسی دے رہے ہیں ہندوستان کے آکوپیشن کو؟ یہ کیا یہ نگیٹ کر رہا ہے یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشنز کو؟ 35A یا 370 ہے، یہ آپ کہیں کہ یہ آپ اس کی جو ہے نا ٹہنیاں ہیں چھوٹی موٹی اس ڈسپیوٹ کی، کوئی آپ کا سرکریک کا ایشو ہو رہا ہے، آپ کا جناب بہت سارے انڈیا کے پاکستان کے درمیان ایشوز ہیں، سپلائی چین کا معاملہ ہے، یہ سارے ایشوز اسی سے نکلتے ہیں۔ آپ باقی ایشوز کو حل کرنے کی طرف جائیں گے اور مین ایشو کو آپ حل نہیں کریں گے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کا امن آئے گا، آپ نے تو بیسک ایشو کو کرب کیا جا رہا ہے، مزید دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے، اس پہ آپ کا ٹیسٹ دیکھیں سر، میں تو آپ کو کہوں گا کہ یہ تو صرف کشمیر میں نہیں ہے، یہ پورے ہندوستان میں ہے، ایک ہندوستان کا جو مودی کا، کیونکہ بدقسمتی سے ہم مس انٹرپریٹ کرتے ہیں کہ جو ہندو ریلیجن ہے اور ہندوتا جو ہے یہ دو ڈیفرنٹ آئیڈیاز ہے۔ ہندوازم ایک مذہب ہے جس کی ہم احترام بھی کرتے ہیں، اپنا مذہب ہے ان کا، ہم اس کی عزت بھی کرتے ہیں جس طرح ان کو کرنا۔ جو ہندوتا ہے یہ ایک ڈیفرنٹ آئیڈیالوجی ہے، مذہب نہیں ہے، ایکسٹریم مائنڈ سیٹ ہے، فیشسٹ مائنڈ سیٹ ہے کہ نہ میں نے مسلمان کو میں کل ایک چیز دیکھ رہا تھا، جب ان کے لال قلعے پہ جب وہاں پہ جو ایک لگا ہوئے تختی لگی ہوئی ہے، تو جو ان کے لوگ جہاں پہ مارے گئے ہیں جو آزادی کی ہندوستان کی، اس میں تو 60 سے 70% مسلمان ہیں جنہوں نے ہندوستان کو آزاد کروایا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ آپ کو تو مسلمان کی شکل بری لگتی ہے، آپ کو تو اس کا مذہب برا لگتا ہے، کیونکہ آپ کے مذاہب میں کسی جگہ یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ آپ مسلمان کو مارو، لیکن جو آپ کا مائنڈ سیٹ ہے یہ آپ کے مذہب سے، یہ بھی ایک ٹیکٹک ہے، ایک چال ہے کہ مسلمانوں اور ہندوؤں کو، یہ دیگر مذاہب جو کہ صدیوں سے آپس میں کشمیر میں اکٹھے رہ رہے ہیں، ان کو آپس میں لڑایا جائے، ایک دوسرے کے خلاف نفرت پیدا کر۔ دیکھیں سر، بات یہ ہے کہ دیکھیں جیسے پنڈتوں کا معاملہ ہوا 1990 میں، ہندوستان ایک بہت بڑا ملک ہے، یہ ایک فیکٹ ہے۔ 10 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ آرمی اتنے بڑے ملک کو ڈیل نہیں کر سکتی ہے جب آپ کے مختلف علاقوں میں علیحدگی کی کوئی تحریکیں چل رہی ہے۔ آپ کو ایک نیریٹو دینا ہے، آپ نے ان کو متحد رکھنا ہے اپنے ہندوؤں کو۔ اس کے لیے دو چیزیں ہیں، ایک تو آپ نے پاکستان کے خلاف نفرت جو ہے اتنی زیادہ کرنی ہے کہ آپ کا جو یہ منتشر جو قوم ہے اس کو انتشار میں ہے، اس کو کسی جگہ آپ نے ایسا، پھر آپ کے لیے اپنے ووٹر کو سیٹسفائی کرنے کے لیے آپ کے پاس نہ کوئی اکنامک پیکیجز آپ کے پاس آئے، نہ ڈیولپمنٹ ہوئی، آپ نے کسی نہ کسی طریقے سے آپ نے اس کو متحد رکھنے کے لیے ایک ہی نقطہ آپ کے پاس ہے، مسلمانوں کے خلاف نفرت۔ کیونکہ کشمیر میں آپ کو اس لیے، کیونکہ کشمیری آزادی مانگتے ہیں، ادھر آپ زیادہ جسٹیفائی کر سکتے ہیں، یہاں آپ زیادہ لوگوں کو مار دیں گے، اس کے آڑ میں آپ کشمیر کو بھی صفایا کرنا چاہتے ہیں۔ یہی پوائنٹ میں جلد صاحب کے پاس لے کے جاؤں گا۔ امجد شیخ صاحب، ابھی جو یہ انہوں نے حالیہ ٹیکٹک کیا، امرناتھ یاترا کی ہم بات کر لیں، جس طرح سے ان کا ایک ستپال ایک بی جے پی کا RSS کا ایک گنڈا ہے، اس نے جو توہین رسالت کرنے کی کوشش کی اور اس نے جو الفاظ استعمال کیے اور اس طرح کی ایک چین آف ایونٹس ہمیں نظر آتا ہے ریسنٹ پاسٹ کے اندر، یہ وہاں کے جو لوکلز ہیں ان کو آپس میں لڑا کے اور کشمیریوں کو اور خاص طور پہ مسلمانوں کو آئسولیٹ کر کے دنیا کو یہ بتانے کی کوشش ہے کہ دیکھیں جی یہ تو ہے ہی ایکسٹریمسٹ، ان سے جب بات کریں یہ آگے سے گولی مارتے ہیں اور یہ اس طرح سے معاملہ کرتے ہیں۔ آپ کا ٹیک سر اس پہ؟
دیکھیے یہ ایک نیریٹو مودی کا ہو سکتا ہے، وہ آپ کو پتا ہے کہ جھوٹ سے بہت انحصار کرتے ہیں، فالس فلیگ آپریشن کرتے ہیں، ڈرامہ اسٹیج کرتے ہیں، یہ وہ چیزیں کرتے رہتے ہیں. لیکن اصل چیز دیکھنے کی یہ ہے کہ گو رکشا کے نام پہ کیا مسلمانوں نے قتل عام کیے ہیں؟ وہاں پہ جتنی لنچنگ ہوئی ہے سڑکوں پہ، کیا یہ مذہب کے نام پہ دنیا نہیں دیکھ رہی ہے؟ جس کا تو یہ ریکارڈڈ ہے سارے. اور میں بڑے عرصے سے میں اس پہ ذہن لڑاتا رہتا ہوں، سوچتا ہوں اصل میں جو صورتحال یہ ہے کہ کشمیر کا مسئلہ تو اپنی جگہ پہ کہ کشمیر ایک متنازع مسئلہ تھا، اس کے اوپر کشمیری ہمیشہ سے ایجیٹیشن کرتے رہے، ان کے مطالبات ہیں اور یونائٹڈ نیشن کی قراردادیں ہیں. لیکن مسلمان جو وہاں کے شہری ہیں، جو بھارت کے اپنے شہری جن کو کانسٹیٹیوشن کے تحت انہوں نے برابر کے دیے ہوئے ہیں، کیا آج وہ اپنی مذہبی آزادی اسی طرح وہ استعمال کر رہے ہیں جیسے کہا گیا تھا یا جیسے کانسٹیٹیوشن کہتا ہے؟ وہاں تو مسجدیں جلائی گئی، وہاں تو مسلمانوں کی مذہبی کتابیں جلائی گئی، اور مسلمانوں کو صرف مسلمان ہونے کے نام پہ آپ دیکھیے جیسے تبلیغی جماعت والوں کو کہا کہ جناب یہ کووڈ-19 تو یہ ہے. آپ سوچیے اس سے بڑی نفرت. یہ وہ چیز ہے جو آج مسلمان نے وہاں پہ سوچنی ہے کہ کیا ان کی نسلیں، آئندہ آنے والی نسلیں محفوظ ہیں وہاں پہ، ان کا مستقبل محفوظ ہے. اصل چیز یہ ہے کہ مودی نے جو شاخانہ چھیڑا، جو اس نے بیج بویا ہے ابھی نفرت کا مسلمانوں کے خلاف، اور جس طرح اس کو عدالتوں نے تحفظ دیا ہے، یہ چیز اب چلے گی نہیں. یہ چونکہ میجورٹی وہاں پہ ہندو ہے تو اس کا تو اپنا مودی کا پولیٹیکل کیریئر سارا اسی چیز پہ بنا ہے. یہ وہ دو چیزیں تھیں، ایک پاکستان کے خلاف نفرت اور دوسرا ہندوتوا کا. آپ نے دیکھا اس کے مینیفیسٹو میں یہ چیزیں واضح تھیں جی. اور یہ چیزیں جس کی بنیاد پہ وہ دوسری دفعہ پھر آگے وزیر اعظم بنا ہے، وہ کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ طریقوں سے اس کو ہوا دے گا. آپ دیکھ لیجئے کہ مسلمانوں کے جتنے بھی وہاں پہ ان کی شکایات تھیں، ان کی پرابلمس تھیں، اس میں عدالت کسی کا نہیں ہوا. مودی نے تو کسی چیز کو کنڈیم تک نہیں کیا. لہذا یہ مسلمانوں کو وہاں پہ سوچنا ہے، یہ تھوڑی تعداد نہیں ہے، 21 کروڑ مسلمان ہیں وہاں پہ. انہوں نے اپنی آئندہ نسلوں کے بارے میں سوچنا ہے کہ آج وہ یہ بھگت رہے ہیں، کیا آئندہ ان کی نسلیں جو ہیں وہ اس طرح محفوظ ہوں گی؟ یہاں پہ ان کی تو زندگی بالکل برباد ہو کے رہ جائے گی. تو اسی کے لیے یہاں ضروری ہے کہ آج مسلمان اپنے حقوق کے لیے اٹھ کھڑے ہوں، اور ان کے لیے بھی جہاد، اگر وہ اپنے لیے کوئی علیحدہ خطہ وہاں لے سکتے ہیں جو کہ بالکل یو پی سائڈ پہ ہو سکتا ہے، تو یہ ان کی بقا کا رستہ ہے، ورنہ وہ ختم ہو جائیں گے وہاں. ٹھیک ہے جنرل صاحب، پھر بھائی کا بھی مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، ایلیگلی انڈین آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر کے حوالے سے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس طرح سے ہمارے پاس کیا کیا آپشنز ہیں کہ ہم جو نریندر مودی کی یہ جو سازشیں ہیں، جس میں ڈومیسائل ایکٹ ہے، جس میں کشمیریوں کی ڈیموگرافی کو چینج کرنے کے حوالے سے ہے، وہاں مندروں کے حوالے سے، وہاں پہ ایکسپوز کرنے اور باہر کے انویسٹرز لانے کے حوالے سے، ہاؤ کین وی اسٹاپ اٹ؟ دیکھیں جی، دو چیزیں جو میں سوچتا ہوں، ایک تو یہ کہ ہمیں اپنے میڈیا میں، چونکہ ہمارا میڈیا جو ہے وہ 99% اردو میڈیا ہے، اردو میں پروگرامز کرتے ہیں، یہ کیمرہ کو چاہیے کہ یہاں پہ لاگو کرے کہ تمام چینلز لیٹ نائٹ انگلش میں پروگرام کریں گے نیشنل ایشوز پہ، تاکہ آپ کی انٹرنیشنل ریچ بڑھے. ایک تو یہ اویئرنیس کے لیے کرنا ضروری ہے. دو پوائنٹ جو میں بات کر رہا ہوں ان میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ابھی ہم نے دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ ابھی پاکستان کو بجائے اس کے کہ ہم سوچیں کہ جی آرٹیکل 370 اور 35 یہ دوبارہ بحال ہو، ہمارا سٹانس یہ ہونا چاہیے کہ دو طرفہ والا قصہ ختم ہو گیا. ہم دو طرفہ بات چیت اس وقت تک کرنے کے لیے تیار تھے جب تک کہ بھارت نے یک طرفہ قدم نہیں اٹھایا ہوا تھا. یک طرفہ قدم اٹھانے کے بعد دو طرفہ بات ختم ہو گئی. ہمیں دنیا جہاں بھی کہیں بات ہوتی ہے کشمیر کی، وہ ہمیں مشورہ دے دیتے ہیں کہ جی آپس میں مذاکرات کریں. 70-72 سال کی تاریخ یہ ہے کہ آپس کے مذاکرات کے لیے بھارت کو کوئی نہ کوئی بہانہ ملتا ہے جو وہ ٹالتا ہے. اور اب ہمیں اس دو طرفہ قصے سے جو ہمیں شملہ معاہدے نے قید کیا تھا اس میں سے باہر آ جانا چاہیے. اور وہ اسی ہمارے پاس ایک ایکسکیوز موجود ہے کہ انہوں نے یک طرفہ کام کیا، ہم نے تو نہیں کیا. تو اب دو طرفہ بات تو ختم ہوئی، اب آپ جائیں یونائٹڈ نیشن. تو آپ دنیا کو اس کے پیچھے لگائیں کہ جناب یونائٹڈ نیشن نے جو قراردادیں کی تھیں، اب یونائٹڈ نیشن ان کی امپلیمنٹیشن کے لیے آ گیا ہے. اس میں ہیومن رائٹس کا قصہ بھی ساتھ بہت کھڑا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہاں پہ ظلم و بربریت بند ہو. دوسرا جو قصہ ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. دیکھیے کشمیر کی سب سے بڑی میرے خیال میں جو پولیٹیکل پرابلم رہی ہے وہ یہ ہے کہ کشمیر میں کچھ پولیٹیکل فیملیز جو ہیں وہ ہمیشہ بھارت کا ساتھ دیتی رہی ہیں. نتیجہ یہ کہ بھارت وہاں پہ کسی نہ کسی شکل میں ایک کولیشن گورنمنٹ یا ایک ان کی گورنمنٹ اپنے لوگوں کی وہ بنانے میں کامیاب ہوا، جس کی وجہ سے کشمیر کے اندر
तरीकें वो पनप नहीं सकी, लोग जाने देते रहे, लेकिन एक पॉलिटिकल सेटअप मौजूद था जो खुद सप्रेस करता रहा कि उसके रियासत के अंदर। ये चीज खत्म होनी चाहिए। ठीक है, इनको देखना चाहिए कि सभों में गद्दार कौन है। बेसिकली लोग हैं अभी चाहे वो उनका ताल्लुक किसी भी सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी से हो, उन्हें आप कश्मीरी कौम के बारे में सोचना होगा। एक मिनट जरा, मैं इंपॉर्टेंट बातें करनी है, मुझे जरा करने दीजिए। और ये जो एनकाउंटर्स में लोग मारे जा रहे हैं उनको भी खत्म करने का यही कि वहां पे उन्होंने कोई ना कोई मुखबर, कोई ये जो बीजेपी के साथ मिले हुए थे लोग, उन्होंने ये मुखबरियां शुरू की। तो ये अपनी सफों में लोगों को पहचानने की जरूरत है ताकि उनको मुकम्मल तौर पर रद्द कर दिया जाए और भारत वहां पे हुकूमत न बना सके। पाकिस्तान ने अभी एक नक्शा इशू किया, ये हमारा पहला स्टेप था, लेकिन आज आजाद कश्मीर के अंदर एक इलेक्शन कमीशन है, उसको इलीगली ऑक्युपाइड हिस्से की कॉन्स्टिट्यूएंसीज का ऐलान करना चाहिए कि ये वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जिनमें हम आइंदा इलेक्शन करेंगे, इसमें लोग इलेक्शन में हिस्सा लें। और वो लोग जो हिस्सा लें वो आपका डायस्पोरा कश्मीर का बहुत बाहर है। अगर सिख एक करवा सकते हैं, रेफरेंडम का किस्सा कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे इलेक्शन क्यों नहीं करवा सकते ऑक्युपाइड एरिया का? आप वोटर्स की रजिस्ट्रेशन शुरू करें ऑनलाइन और उसके बाद लोगों को ऑनलाइन वे फॉरवर्ड है, हम इस पे मजीद काम कर सकते हैं। जैसा आई हैव टू वाइंड अप, आपकी बहुत कश्मीर में ये मैसेज जाना चाहिए कि आप इंडियन इलेक्शन में हिस्सा नहीं देंगे जो इंडिया कराएगा यहाँ पे कल को, आपने इस इलेक्शन में हिस्सा लेना जो आजाद कश्मीर करवा रहा है। बिल्कुल, तो ये आपने आगे बढ़ना है, अभी जो एक स्टेप लिया था उससे आगे चले। ठीक, बिल्कुल ठीक है। हमें जनरल साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी वैल्यूएबल रिकमेंडेशंस भी दी और इस मसले को जो है वो हाईलाइट किया अपने वक्त के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और एडवोकेट परवेज अहमद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया फॉर योर काइंड फीडबैक। और नाज़रीन, मखूदा कश्मीर के अंदर जो कि मोदी कर रहा है, जो काम मोदी ने किए हैं उसको हाईलाइट करना बहुत जरूरी है, उसे ड्रम बीट करना इंटरनेशनल फोरम के ऊपर बहुत जरूरी है। और हमारे पास जो भी इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल हैं, चाहे वो OIC का प्लेटफॉर्म है, यूनाइटेड नेशंस का प्लेटफॉर्म है, यूरोपीय यूनियन का प्लेटफॉर्म है, और दुनिया की और पार्लियामेंट से इनका प्लेटफॉर्म है, इसको हमें वहां पे लेकर जाना है, बताना है और मुसलसल बताना है। कश्मीर मैगजीन से इतना ही, यासिर रहमान को दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।